وہی تاج دیا جائے گا جس کے بنا پر تیرے بیٹا جب حافظ قرآن ہوتا وہ اللہ رب العزت تجھے وہ تاج پہناتا جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کون ہاں جن کے سر پہ تاج رکھا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں میں نہیں ڈو لکھ رو باوڑوں سو یا تو ہم چانے بھی نہیں ویسے بھی نہ بیٹھن دیکھ رہے یہ کون ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ حافظ قرآن کا باپ ہے جس نے اب دنیا کے اندر رہ کر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اس نے اللہ رب العزت کا کلام پڑھا اور آج اللہ نے اعجاز میں اس کے لیے وہ تاج دیا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ، چاند سے زیادہ اور بھی زیادہ، نماز میں ہمیشہ آگے کی طرف، اور ہم اس وقت میں افسوس کریں گے آتا ہے حدیث کے اندر ان دونوں ہاتھوں کو ایسے چبا جائیں گے جسے گاجر مولی کو چبا جائیں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کسی کا نہیں۔ تو میرے بھائیوں بات چل رہی بہرحال میرے ذہن میں آگے میں کہا چلو وہ دیکھیں لو ویسے ہی گئے تو کسی کام ہو تو میں نے دیکھے وہ پوری طریقہ میں ایسی موٹر سائیکل میں وقت تقریباً 3 بجے تک تو بال بن رہے، تقریباً 3 بجے تک میں جا کے پڑھوں گا یا مر پتا۔ بہرحال ان چیزیں تک کبھی بھی ہم اپنے اندر دیکھ کر دھیان دے تھوڑا کہ ہماری جو رات گزر گئی ایسے ہی آئندہ ایسے ہماری وہ رات بھی نہ گزرے اور ہمارا وقت بھی ایسے ہی ضائع نہ ہو۔ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر میں، قرآن میں اگر اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب لانا چاہتے ہو تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور اس کی زیارت اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ کی اس کو سنتوں سے، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے اور آپ کو درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا جو یہ بابرکت مہینہ گزرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے درود شریف پڑھے، یا ہم نے اپنی ایک ذہن میں ایک واقعہ کو کہیں سو ایک بزرگ گزر کے جا رہے تھے، کہیں سو ایک بزرگ گزر کر جا رہے تھے۔ دیکھو جس کو نماز کا جو پابند ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اس کے لیے تو نماز بھی اللہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ وہ جب کہیں سے گزر کے جا رہے تو انہوں نے دیکھا کہ میری نماز کا، عصر کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے کہ اب چلا جائے اور پانی کہیں ہے نہیں جنگل میں، اب کیا کروں؟ ایسے ہی نظر پڑی کہ ایک کنواں ہے نزدیک میں، ایک کنواں ہے۔ کنواں کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ نہ ڈول ہے، نہ بالٹی، نہ پانی لے سکتے ہیں۔ اب پریشان کہ پانی بھی ہے گو، سب چیز ہے گی، لیکن وضو نہ کر سکوں، نماز پھر بھی نہ پڑھ سکوں۔ تو ادھر سے ایک چھوٹی سی بچی آئی اور کہا کہ بزرگ کیوں پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ بیٹا پریشان یا مارے کہ میری نماز قضا بولو ہے اور پانی بھی ہے گو لیکن میں وضو نہ کر سکوں۔ تو اس بچی نے 8-9 سال کی بچی تھوڑی آگے بڑھی اور کنویں کے اندر تھوک دیا۔ کنویں کے اندر کیا کیا؟ تھوک دیا۔ تو بزرگ کہتے لکھتے ہیں کہ میری آنکھ نے دیکھا جیسے ہی اس بچی کا تھوک پانی کے اندر گیا، میری آنکھ نے دیکھا کہ وہ پانی اوپر کی طرف چلا آیا، بالکل برابر ہو گیا، اور کہا اس بچی نے کہ بزرگ وضو کیجیے۔ میں نے وضو کیا اور پانی بھی پیا، ادھر نیت باندھی، دل کے اندر یہ بس ایک چیز کھٹکی کہ یہ بچی کا تھوک اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ پانی کے اندر گرا اور پانی اوپر چلا آیا، یہ ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ میں اس سے پوچھوں، اس سے بات کروں کہ بچی تو کون ہے اور ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تیرا تھوک بھی اتنا قیمتی ہے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، جلدی سے اس بچی کی طرف پہنچے، پوچھا کہ بچی تو مجھے یہ بتا کہ تو ایسا کیا عمل کرتی ہے کہ جو تیرا تھوک بھی اللہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے۔ وہ بچی رو پڑی اور کہا کہ بزرگ میری عمر ہی کیا ہے کہ میں کوئی عمل کر سکوں۔ بھائی 9-10 سال کے بعد کہاں عمل کرے، وہ کچھ بھی نہ، ہمارا بالا کرنے تو نہیں پتہ نہ کہا وہ دنیا میں۔ تو اس بزرگ نے، اس بچی نے رو دیا اور کہا کہ میں ایسا کیا عمل کر سکتی ہوں، میری عمر ہی کیا ہے۔ ہاں
ایک بات ضرور ہے کہ اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں۔ اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں 10,000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں اور درود شریف پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔